اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، کیئر اسلام کی طرف سے روزانہ کی طرح ایک بار پھر توضیح المسائل سے منتخب مسئلوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شب جمعہ شب رحمت و مغفرت ہے۔ دعاؤں میں ہم تمام افراد کو ضرور یاد رکھیں اور اپنے مومنین اور مومنات مرحومین کی ارواح کے لیے بھی آج کی شب ایصال ثواب ضرور کرتے رہیں۔ توضیح المسائل کے مسئلوں میں بحث جو جاری اور ساری ہے وہ ہے میت کے متعلق، کہ اب تک آپ کی خدمت میں محتضر کے پاس موجود رہنے والے افراد کے لیے کون سی باتیں شریعت نے واجب قرار دی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور آج جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ ہے غسل، کفن، نماز میت، حنوط اور دفن کا وجوب۔ یعنی مرنے کے بعد ایک انسان، ایک مسلمان کے اوپر اتنی چیزیں واجب ہوتی ہیں کہ وہ میت کے ساتھ انجام دے۔ ان کو انجام دینے کے لیے کون سے شرائط ہیں، کب واجب ہوگا، ان تمام چیزوں کی تفصیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلمان کا غسل، حنوط یعنی اعضاء سجدہ پر کافور کا ملنا، کفن، نماز میت اور دفن، چاہے وہ اثنا عشری شیعہ نہ بھی ہو، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا شیعہ نہ بھی ہو، اس کے ولی پر واجب ہے۔ ضروری ہے کہ ولی خود ان کاموں کو انجام دے یا کسی دوسرے کو ان کاموں کے لیے معین کرے۔ ولی سے مراد ذمہ دار۔ اور اگر کوئی شخص ان کاموں کو ولی کی اجازت سے انجام دے تو ولی پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، بلکہ اگر دفن یا اس کی مانند دوسرے امور کو کوئی شخص ولی کی اجازت کے بغیر انجام دے تب بھی ولی سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ امور کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر میت کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی ان کاموں کو انجام دینے سے منع کرے تب بھی باقی مکلف لوگوں پر، یعنی باقی ذمہ دار افراد پر، یعنی مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ میت کے ان کاموں کو انجام دیں۔ واجب کفائی یعنی واجب تمام مومنین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی انجام دے تو پھر سب سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ عمل کوئی بھی انجام نہ دے تو پھر سوال تمام مومنین سے کیا جائے گا۔ لہٰذا میت کے تمام احکام واجب کفائی ہیں کہ اگر کوئی ایک گروہ یا ایک شخص انجام دیتا ہے تو سب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا واجب کفائی ہے کہ میت کے ان کاموں کو انجام دیں، چاہے وہ اجازت دے یا نہ دے، اور اگر بعض مکلف لوگوں نے انجام دیا تو دوسروں پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو تمام مکلف لوگ گناہگار ہوں گے۔ مکلف سے مراد بالغ عاقل جن کے اوپر شریعت نے اپنے احکام نافذ کر دیے ہوں، وہ گناہگار ہوں گے، اور ولی کے منع کرنے کی صورت میں اس سے اجازت لینے کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص تجہیز و تکفین کے کاموں میں مشغول ہو جائے، یعنی اس کو کفن دینا، اس کو غسل دینا، اس کو دفن کرنا، ان کاموں میں مشغول ہو جائے تو دوسروں کے لیے اس بارے میں کوئی اقدام کرنا واجب نہیں، لیکن اگر وہ ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دے تو ضروری ہے کہ دوسرے انہیں پورا کریں۔ عورت کا ولی اس کا شوہر ہے، اور عورت کے علاوہ وہ اشخاص کہ جن کو میت سے میراث ملتی ہے اسی ترتیب سے جس کا ذکر میراث کے مختلف طبقوں میں آئے گا دوسروں پر مقدم ہے۔ میت کا باپ میت کے بیٹے پر، میت کا دادا اس کے بھائی پر، میت کا پدر و مادری بھائی اس کے صرف پدری بھائی یا مادری بھائی پر، اس کا پدری بھائی اس کے مادری بھائی پر، اور اس کے چچا کے اس کے ماموں پر مقدم ہونے میں اشکال ہے۔ یہ بحث تھوڑی گنجلک ہے، انشاءاللہ میراث کی بحثوں میں یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ جس وقت تک جانے والا جاتا ہے تو اس کی میراث کس طرح سے بٹتی ہے۔ 3 طبقے ہوتے ہیں کہ جب تک اگر پہلے طبقے میں رہنے والا کوئی بھی شخص موجود ہے تو میراث دوسرے طبقے کو نہیں پہنچتی، اور پہلے میں نہ ہو تو پھر دوسرے میں تلاشا جائے گا، دوسرے لیول پر بھی اگر کوئی وارث نہ ہو تو پھر میراث تیسرے طبقے میں بٹتی ہے۔ پہلے طبقے میں کون ہوگا، دوسرے میں، اور تیسرے میں کون سے رشتہ دار قرار پاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بحث میراث میں کی جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں احتیاط کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔
یعنی جس طرح سے میراث میں جس کا جو درجہ ہوگا، ولایت میں بھی اس کا وہی درجہ ہوگا۔ نابالغ بچہ اور دیوانہ میت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ولی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو اس طرح غیر حاضر ہو کہ خود یا کسی کو مأمور کر کے میت سے متعلق امور کو انجام نہ دے سکتا ہو تو وہ بھی ولی نہیں بن سکتا۔ یعنی ولی کا سامنے ہونا ضروری ہے یا پھر ایک ایسا انسان ہونا ضروری ہے جو ولی کے کہنے پر چیزوں کو انجام دے دے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں میت کا ولی ہوں یا میت کے ولی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میت کے غسل، کفن اور دفن کو انجام دوں، یا کہے کہ میں میت کے دفن سے متعلق کاموں میں میت کا وصی ہوں، یعنی جس کو وصیت کی گئی ہے، اور اس کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے، یا میت اس کے تصرف میں ہو، یعنی میت اس کے پاس ہو، یعنی اس کے اتھارٹی میں ہو، اس کے انڈر میں ہو، اس کے تصرف میں ہو، یا دو عادل شخص گواہی دیں تو اس کا قول قبول کر لینا ضروری ہے۔ اگر مرنے والا اپنے غسل، کفن، دفن اور نماز کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو مقرر کرے، مثال کے طور پہ کسی دوست کو یا کسی محلے والے کو اپنا ولی بنا جائے، تو ان امور کی ولایت اسی شخص کے ہاتھ میں ہے جس کو ولی بنایا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کو میت نے وصیت کی ہو وہ خود ہی ان کاموں کو انجام دے، بلکہ ہاں یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کو میت نے وصیت کی ہو وہ خود ان کاموں کو انجام دینے کا ذمہ دار بنے اور اس وصیت کو قبول کرے، لیکن اگر قبول کر لے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مجھے وصی بنائے تو میں اس کا وصی بن ہی جاؤں، لیکن اگر میں وصی بن گیا تو پھر میرے اوپر یہ ضروری ہوگا کہ میں اس کی وصیت کو پورا کروں۔ میت کے احکام میں کچھ مسائل گنجلک ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات ویڈیو کو پاز کر کے دیکھیں گے تو مفید ثابت ہوں گے۔ پوری توضیح المسائل چونکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، لہٰذا جو بحث جاری اور ساری ہے وہ ابھی میت کے ہی احکام میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک چونکہ واجب کفائی ہے، ہم سب کو ہمارے احکام معلوم ہونا چاہیے۔ اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔